اچھا، ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی کیا ٹائم ٹریول پاسبل ہے؟ کیا ہم ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جا سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم 2021 میں جی رہے ہیں، تو کیا ہم آج سے 2001 میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم 2021 سے 2030 میں جا سکتے ہیں، آگے یا پیچھے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، یعنی کہ آگے اور پیچھے 2030 میں جا سکتے ہیں یا پھر 2001 میں جا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ سوال میرے پاس آیا۔ تو دیکھیے بھائی، ٹائم ٹریول پاسبل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پر ٹائم ٹریول کو لے کر کے۔ ٹائم ٹریول ہے کیا؟ دیکھیے، ٹائم ٹریول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے مکانی ٹائم ٹریول اور ایک ہے زمانی ٹائم ٹریول، ٹھیک ہے؟ مکانی ٹائم ٹریول کیا ہے؟ یہ منسوب ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جب انہوں نے کہا کہ کون ہے ایسا جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر کے رکھ دے۔ تو اللہ کا ایک بندہ وہاں پر تھا جو اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت اٹھا کر لا سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو اس نے وہ تخت اٹھا کر کے لا کر رکھ بھی دیا پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو یہ ہو گیا مکانی ٹائم ٹریول، یعنی کہ مکانی ٹائم ٹریول میں ایسا ہوتا ہے کہ خود کسی جگہ پر ٹریول کرنا، خود کہیں جا کر واپس آنا۔ اور ایک ہوتا ہے زمانی ٹائم ٹریول۔ یہ ٹائم ٹریول کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت اصحاب کہف کے ساتھ۔ اور جب غار میں جا کر کے چھپے، غار میں گئے، غار میں سو گئے، 350 سال تک وہ سوتے رہے اس غار کے اندر، لیکن جب اٹھے تو ان کو لگا کہ ایک دن یا پھر آدھا دن گزرا ہے، ایسا ان کو لگا۔ لیکن 3 صدیاں ان پر سے گزر گئی، 3 زمانے ان پر سے گزر گئے، لیکن ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کو کہا جائے گا زمانی ٹائم ٹریول، یعنی کہ زمانے گزر جانا اور آپ جگہ پر ہی رہنا، اسے کہا جاتا ہے زمانی ٹائم ٹریول۔ اور آپ کہیں جا کر واپس آنا، اس کو کہا جاتا ہے مکانی ٹائم ٹریول، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے ہمارے لیے؟ دیکھا جائے تو یہ بالکل پاسبل ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے اگر چاہا کہ، دیکھو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں پر راستے موجود نہیں ہیں، یہ جو ہماری دنیا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے راستے ہیں جو کہ موجود ہے، لیکن ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ بتاؤ ذرا مجھے کامنٹ کر کے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی دیوار کہاں پر ہے۔ اب چلیے یاجوج ماجوج سے ہی شروع کرتے ہیں ہم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے المعارج، قرآن کے اندر ایک آیات بھی ہے، ایک سورت بھی ہے پوری کی پوری المعارج کر کے۔ المعارج کا مطلب جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سیڑھیاں نکالا ہے، اور کس نے نکالا ہے کہ خفیہ راستے، ایسے راستے جو دکھائی نہیں دیتے لیکن ہوتے ہیں۔ جب نبی معراج پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تو وہ انہی راستوں سے گئے گزر کر کے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سیڑھیاں تو نہیں بنائی ہوگی کہ بھی سیڑھیوں پر چڑھ کر میرے پاس آؤ۔ یہ ایک طرح کا راستہ تھا جس میں چلے جاؤ تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا وہاں جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو المعارج جو ہے یہ راستے ہے، خفیہ راستے، جس کو دنیا کی نظر نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا یاجوج ماجوج کی کہ ہے موجود لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی چین میں موجود ہے، ابھی فالتو کی باتیں مت کر، وہ دکھائی دیتی نہیں ہے۔ ایک ایسا انکلوجر ہے۔ جب ذوالقرنین نے اپنا ایک سفر باندھا، اب ذوالقرنین پتہ نہیں کب گزرے ہیں، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بتا دے کہ ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کب گزرے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو نبی بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو بادشاہ بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو اللہ کا ولی بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کب گزرے ہیں اس کے بارے میں پوری تفصیل سے کسی کو بھی معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ حضرت ذوالقرنین کب گزرے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج سے تقریباً کروڑوں اور لاکھوں سال پہلے گزر گئے ہو۔ اس کے بارے میں پوری طریقے سے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کتنے سال ان کو گزرنے کو ہو گئے ہیں، کب وہ گزرے ہوگے، کب انہوں نے سفر باندھا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ذوالقرنین نے اپنا سفر باندھا اور وہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر سورج طلوع ہوتا تھا، سورج ڈوبتا تھا۔ اب دنیا کے اندر سورج کہاں ڈوبتا ہے بتاؤ مجھے؟ خیر یہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایک ایسی قوم ملی جس کی آواز وہ نہیں سمجھتا تھا، جس کی باتیں وہ جانتا نہیں تھا۔ تو ذوالقرنین جو بھی تھے، بادشاہ تھے یا پھر نبی تھے، ہمیں اس کے بارے میں پوری طریقے سے علم نہیں دیا گیا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کو ایک قوم ملی۔ وہ قوم ایسی باتیں کرتی تھی جو کہ ذوالقرنین نہیں سمجھ پاتے تھے،
اب بھائی جس کی پوری دنیا پر حکومت ہے، ذوالقرنین کی پوری دنیا کا جس نے گشت کر لیا، ساری دنیا کی باتیں جان لی، ساری دنیا کو سمجھ لیا، وہ ایک قوم کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ قوم یہاں کی تھی یا پھر نہیں، یا پھر وہ کہیں اور کی قوم کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں تو بہتر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کب گزرے اس کے بارے میں بھی بہتر اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ حضرت ذوالقرنین کب گزرے ہوں گے۔ بہت کروڑوں اور اربوں سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر ان کو ایک قوم ملی جن کی باتیں وہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس قوم نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اور ریکویسٹ کر کے ان سے کہا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے، یہ جو قوم ہے ہمیں ہلاک کرتی ہے، زمین پر یہ تباہی مچاتی ہے۔ زمین پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کھیتوں کو کھا لیتے ہیں یا ہمارا سمندر کا پانی پی لیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوم ایسی ہے جو زمین پر تباہی مچاتی ہے، زمین کو ختم کرنے پر آئی تلی ہوئی ہے، اور زمین کا سارا پانی یہ پی جاتی ہے، جہاں سے یہ گزرتے ہیں وہاں کا دریا پورا پی جاتے ہیں، سمندر پی جاتے ہیں، اتنی بھیانک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو روک دے، ان کے اور زمین والوں کے بیچ میں جو ہے تو دیوار بنا دے، ایک ایسی دیوار قائم کر دے ان کے بیچ میں کہ یہ باہر نہ آ سکے۔ اب بات آتی ہے پوائنٹ کی، اب یہاں پر ایک پوائنٹ نکل کر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر دیوار بنا دے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں دیوار تو نہیں بناتا، لیکن ایک ایسا انکلوجر بنا دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ایک خفیہ راستہ ہو جس کے ذریعے سے وہ آتے تھے اس دنیا کے اندر اور تباہی مچا کر کے چلے جاتے تھے، سارا پانی پی کر کے، ساری گھاس اور کھیتیاں یہ ساری چیزیں کھا کر کے چلے جاتے تھے، ایک راستے سے نکلتے تھے اور جو ہے تو پھر وہ پوری دنیا میں تباہی مچا کر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جہاں سے وہ نکلتے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے اس راستے پر دیوار بنا دی۔ اب دیوار سے مراد بھئی دیوار ہوتی تو ظاہر سی بات ہے نظر آتی، ہاں بھئی یہ ذوالقرنین نے بنائی ہے دیوار، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں اگر ایک دیوار بنائی جاتی تو ہو سکتا وہ پیچھے کے راستے سے نکل جاتے، یا پھر دونوں طرف سے دیوار بنائی جاتی تو ہو سکتا وہ سائڈ سے نکل جاتے۔ دو پہاڑ ہے، آزو بازو دیوار بنا دیا گیا تو وہ سکتا ہے ادھر سے بھی نکل جائے سائڈ سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکلتے کیوں نہیں؟ یہ دیوار نہیں ہے، دیوار دنیا کی نظر میں ہے، لیکن یہ ایک طرح کا ایک ایسا انکلوجر ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس کے بارے میں ہم پوری طریقے سے نہیں جانتے۔ ایسا خفیہ راستہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ایک پورٹل جس کو کہا جاتا ہے، ایک راستہ جس کے ذریعے سے وہ آیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو ٹائم ٹریول یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے راستے موجود ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہیں، اور اللہ جس پر چاہے اس پر وہ کھول سکتا ہے۔ یاجوج ماجوج قیامت کے دن نکلنے والے ہیں، کہاں سے نکلیں گے؟ وہ انہی راستوں سے آئیں گے، وہ انہی راستوں سے باہر نکلیں گے اور پھر پوری دنیا کا گشت کریں گے، پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بہت سارے لوگ نوح کی بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ آدم کی بتاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام یہاں ہی نہیں بلکہ اور دوسری زمین پر بھی اترے ہو۔ تو ایسے راستے ہیں اور ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ٹائم ٹریول کروا سکتا ہے۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تو اس بستی کو کیسے آباد کرے گا، یہ تو پوری تباہ ہو چکی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اسی وقت روح قبض کر لی گئی اور ان کو سلا دیا گیا۔ 100 سال تک وہ سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد میں جب ان کو ہوش آیا، اٹھے، تو وہ دیکھے کہ وہاں پر بستی پوری بس چکی تھی، ایک نیا زمانہ آ گیا تھا۔ آپ نے اس واقعے کو سن رکھا ہوگا اچھی طریقے سے تفصیل سے۔ تو یہ بھی ایک ٹائم ٹریول ہے، لیکن زمانی ٹائم ٹریول میں اس کو لیا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ ان پر سے گزر گیا، ٹھیک ہے، ایک زمانہ گزر گیا ان پر سے۔ تو ٹائم ٹریول پاسبل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جس کو میرا رب چاہے کہ ہاں کروا دے، جس کو رب چاہے کہ اس کو ٹائم ٹریول کروانا ہے تو اس کو کروا سکتا ہے۔ اچھا، یاجوج ماجوج جب تباہ ہو گئے، جب ان کی ہلاکت کا وقت قریب ہوگا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ایک ایسی قوم میں نکالنے والا ہوں
جس سے تم لڑ نہیں سکتے، جس سے لڑنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تو تم ایک کام کرو، سارے جو ایمان والے ہیں سب کو لو، اپنے جتنے ہیں لوگ ہیں ان کو لو اور پہاڑی پر جا کر کے چڑھ جاؤ، کیونکہ میں ایک ایسی قوم کو بھیجنے والا ہوں جن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں ان کو نکالے گا۔ جب وہ نکلیں گے تو پوری دنیا کا جو ہے تو گشت کریں گے، پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے، جہاں سے گزریں گے وہیں پر تباہی مچا دیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا۔ اب یہ کیڑے سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسا وائرس ہو سکتا ہے، ایک ایسا وائرس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر تشریف رکھیں گے تو ایسی بالشت بھر جگہ بھی چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی جہاں پر وہ پڑے ہوئے نہیں ہوگی، یعنی کہ ہر جگہ پر وہی گندگی ان کی ہوئی، ہر جگہ پر ان کی گندگی دکھائی دیں گی اور ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ رہے گی۔ اتنے ہوگے وہ، لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ان کی جو ہے تو تعداد ہوگی، یعنی کہ ہمارا ایک حصہ ہے تو ان کے 9 حصے ہیں، تو بہت زیادہ تعداد ہے ان کی۔ اور جب نکلیں گے پوری دنیا کا گشت کریں گے، سارے سمندر اور پانی کو سب پی جائیں گے، ختم کر دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ مریں گے ان کی جو گندگی ہوگی اس کو اٹھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، پرندے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھانے کے لیے بھیجے گا۔ اور یہ پرندے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی کوئی ایسے خفیہ راستے سے آئیں گے، ایک خفیہ راستہ ہے، اسی کے ذریعے سے یہ پرندے آئیں گے، ان کو اٹھائیں گے اور پھر وہی راستے میں واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا ہے، خاص ایک مقصد ہے ان کا بھی۔ حالانکہ وہ جو ہے تو اس طریقے کے پرندے ہوگے، اونٹوں کی، بختی اونٹوں کی گردنوں جتنے ان کی جو ہے تو گردن ہوگی، بختی اونٹوں کی جیسی ان کی گردنیں ہوگی، اور وہ نکلیں گے تو اس طریقے سے وہ پرندے آئیں گے، یاجوج ماجوج کو اٹھائیں گے اور پھر سے اسی راستے کے اندر لے کر کے چلے جائیں گے، اور اللہ جہاں پر چاہے گا وہاں پر لے جا کر اس کو پھینک دیں گے۔ تو اس طریقے سے گندگی ختم ہوگی، بارش بھی ہوگی اس وقت میں۔ لیکن یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھی ایسے راستے موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جا سکتے ہو، لیکن اللہ جس کو چاہے اس پر یہ راستہ کھول سکتا ہے، جس کو اللہ چاہے اسی پر یہ راستہ کھل سکتا ہے، عام انسانوں کے لیے یہ راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم ٹریول ایک طرح کا پاسبل ہے۔ اگر آپ اس کے آگے کا بھی دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں اور بھی کچھ نئے تتھیہ آپ کو بتاؤں گا، جیسے یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ تھیوریز جو ٹائم ٹریول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں جو کہ ٹائم ٹریول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جانا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا، ٹھیک ہے۔